أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138، 139، 140 اور 141 کی تلاوت کی ہے. خداوند کریم فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کریم پروردگار فرما رہے ہیں خدائی رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں. خداوند کریم نے اس آیت میں ایک چیز تو یہ بیان کی ہے، کیونکہ نصارہ کا ایک عقیدہ تھا جسے کہتے ہیں عقیدہ تعمید. اس آیت میں عقیدہ تعمید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور وہ عقیدہ تعمید کیا تھا؟ ان کا یہ رواج تھا کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا یا ان کا کوئی مذہب اختیار کر لیتا تھا تو وہ اسے غسل دیتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ تو وہ اسے غسل دیتے تھے اور اسے وہ صبغہ کہتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس نے زندگی کا نیا رنگ اختیار کر لیا. کیا کر لیا جی؟ زندگی کا نیا رنگ اختیار کر لیے. خداوند متعال نے فرمایا کہ جو رنگ بہترین رنگ ہے نا وہ خدائی رنگ ہے. اور وہ خدائی رنگ کیا ہے؟ جب آپ روایات میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روایات کہتے ہیں الصبغۃ ہی الاسلام. یہ جو خدائی رنگ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کی طرف آنا ہوگا. جتنا بندہ اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالے گا وہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہو جائے گا. جتنا بندہ، آسان کرتے ہیں، جتنا بندہ دیندار ہوگا خدا کی نظر میں وہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہے. وہ کیا ہے جی؟ اتنا زیادہ. اگر اسلام سے کوئی دور ہے، اگر بندہ دیندار نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے. قرآن کی روح سے، خدا کی روح سے وہ پاکیزہ نہیں ہے. پاکیزہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ پہ اسلام جتنا زیادہ نافذ کی ہے. وگرنہ یہ ان کی رسم تھی، اور اس رسم کے حوالے سے خداوند متعال نے مذمت کی. یعنی مذمت یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا وہ کیا ہے؟ اصل رنگ خدائی رنگ ہے جس سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے. اور وہ خدائی رنگ کیا ہے؟ اس آیت میں اس میں ذکر بھی کیا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم صرف اسی کی عبادت گزار ہیں. یعنی جو جتنا عبادت گزار ہوگا وہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ یعنی جتنا زیادہ آپ عبادت کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اب یہ کہنے والا کوئی عام بندہ تو نہیں ہے، یہ تو خود خداوند متعال فرما رہے. پیچھے جو کل ہم نے سبق پڑھا، درس پڑھا، اس میں کیا تھا؟ خداوند متعال نے کہا نا ان کو جواب دو جو کہتے ہیں کہ یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. انہیں اپنے اصول ایمان بیان کرو. اے مسلمانوں، انہیں اپنے اصول ایمان بیان کرو. اور ان میں کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ جی، اور اس کے بعد ان کے نبیوں پر ایمان لاؤ. جتنے خلاصہ کر رہا ہوں نا کہ یعنی جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان پہ ایمان ہونا چاہیے، ان پہ جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پہ ایمان ہونا چاہیے، نبی اعظم پہ ایمان ہونا چاہیے، قرآن مجید پہ، تورات، زبور، صحائف جتنے بھی ہیں سبھی پہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر تو آپ کا ان پہ ایمان ہے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو.
اگر نہیں ہے تو آپ ہدایت یافتہ۔ یہاں پہ دیکھیں خداوند متعال فرما رہے خدائی رنگ ہی بہترین رنگ ہے، اور وہ خدائی رنگ کیا؟ اسلام۔ کیا جی؟ یعنی تم اسلام میں آ جاؤ گے تو تم ہو پھر پاکیزہ، اگر تم اسلام سے باہر ہو تو پھر تم پاکیزہ نہیں ہو، پھر یہ جو ظاہری رسومات ہیں تمہاری جو بے روح ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں بھی رسومات پائی جاتی تھی، آج ہمارے معاشرے میں بھی رسومات پائی جاتی، اور بعض اوقات کسی رسم کے خلاف کوئی بندہ بات کر دے تو حق یہ ہے کہ تحقیق کریں کہ واقعی یہ رسم اسلام کے خلاف ہے، لیکن تحقیق نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے وہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو ایک نیا مذہب لے کے آ گیا، تو نے آج ایک نیا مسئلہ بیان کر دیا، ہم اتنے عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا جی؟ یہ کوئی دلیل؟ انسان حقیقت شناس ہونا چاہیے، بھی جو بات بھی کی جا رہی ہے میں اس پہ تحقیق تو کروں کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے، یا جی جو بات میں نے آج سنی ہے، کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے سیکھنے کے لیے۔ کس کے لیے آیا جی؟ سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ جو بھی نئی چیز اسے ملتی ہے اس کا حق بنتا ہے اسے سیکھے، اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس پہ تحقیق کرے کہ میں نے یہ بات سنی کہ غلط تو نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو فوری قبول کر لے۔ کیا کر لیں جی؟ کوئی بھی رسم ہے اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ تو قابل قبول نہیں ہے نا۔ اسلام کے خلاف کوئی رسم قابل قبول نہیں ہے، تو سب سے پہلے اسلام ہے، اسلام والا رنگ جو ہے نا وہ اپنائیں۔ خداوند متعال یہودیوں کو کہہ رہے ہیں تو کیا صرف یہودیوں کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم سب کے لیے نا، قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، ہمارے نبی اعظم پہ نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اگر پاکیزہ بننے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کے اندر آنا ہوگا۔ اور اسلام کون سا؟ صرف زبانی کلامی نہیں، جس میں عمل ہے، جس میں کردار ہے۔ اگلی آیت میں خداوند کریم فرما رہے قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ خداوند کریم فرما رہے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے مخاصمت کرتے ہو، یعنی لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں۔ اب یہ یہودیوں کا ایک اور بھی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے جی، جہاں وہ کہتے ہیں کہ دین ہمارے ہی دین ہے، قبلہ ہمارے ہی قبلہ ہے، جہاں ان کے یہ خیالات تھے زبانی کلامی کہ جنت میں ہم بھی جائیں گے اور کوئی جانے والا نہیں ہے، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن جائیں گے، اس کے بعد ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہاں انہوں نے خدا پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا، خدا بھی ہمارے ہی ہے بس، اور کسی کا خدا بھی۔ خداوند متعال واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوئے ان سے کہو حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے، یعنی جو تمہارا رب ہے وہی، یعنی خداوند متعال تو سب کا ہے نا، خدا کسی ایک بندے کا نہیں ہے، خدا سب کا ہے۔ اور پھر خداوند متعال نے فرمایا یہ جھگڑا کرتے ہیں کہو کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، یعنی ہمارے اعمال میں خالص توحید موجود ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں توحید ہے، اور تمہارے ہاں کیا ہے؟ مشرکانہ عقائد۔ کون سے عقائد ان کے تھے؟ وہ خدا کو صحیح معنوں میں مانتے تو نہیں تھے نا، یعنی مشرکانہ، خدا ان کی مذمت کر رہا ہے، فرمایا انہیں کو تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے پاس خالص توحید موجود ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں یہودیوں کا ایک اور مسئلہ تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ سارے کے سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے وہ۔ خداوند متعال واضح کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ تو وہ ہے نا جس نے انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ تو وہ ہے جو ان کا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم جانتے ہو۔ یعنی پیچھے بھی بتایا، جو پچھلے دروس سامنے پڑھے ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ ان کے دعوے غلط ہیں، وگرنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین میں سے نہیں تھے، اور انہیں کہا گیا کہ دین ابراہیمی کی طرف آئیں، اور وہ دین ابراہیمی کیا ہے؟ جس میں خالص توحید ہے، جس میں شرک کی بو تک بھی نہیں ہے، دعوت دی گئی کہ اس کی طرف آئیں۔ یہاں پہ ان کے دعوے کو رد کیا گیا جو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یعنی فرمایا کیا تم بہتر جانتے ہو یا خدا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ان کا عقیدہ، جو تمہارا ایمان ہے وہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ اور آگے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کی ہے نا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ علماء نے لکھا کہ تورات میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا مذہب کیا تھا، اور ان لوگوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کی شہادت دیں گے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو چھپا کر ایک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ ان ہستیوں کا دین کیا ہے، ان ہستیوں کا مذہب کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا، اور جو حق کو چھپاتا ہے خداوند متعال اس میں فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی حق کو چھپانا بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے بیان کر دیا حق کیا ہے، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے وہ قرآن ہی کھول کے بتائے گا نا کہ حق کیا ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ ہے جو بالکل سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو آپ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ راستہ جو ہے اسے گم کر دیتے ہیں، آپ کو وہ سیدھا راستہ نہیں ملتا ہے۔ خداوند متعال واضح طور پر انہیں کہہ رہے کہ تمہارے ذمہ جو گواہی تھی اس گواہی کو آپ نے نہیں دیا، اس لیے تم ظالم ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں یہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے یعنی گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ آیت جو ہے غالباً 134 نمبر آیت میں بھی یہی آیت تھی، اور اس میں پھر جہاں پہ پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ جو بغیر عمل والا سلسلہ تھا نا، یہ روش اتنی یہودیوں میں عام ہو چکی تھی نا کہ جس میں عمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ اتنی عام ہو چکی تھی کہ خدا نے دوسری دفعہ اس آیت کا ذکر کیا، اور وہ عقیدہ کیا تھا کہ ہمارے بزرگان ہمیں بخشوا لیں گے، یعنی ہمیں کسی عمل کے کرنے کی کوئی ضرورت ہی۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے بزرگان میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، تو ہمیں تو کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، جہاں ان کی مذمت ہو رہی ہے کہ آپ کے اپنے اعمال آپ کو بخشوائیں گے، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے، وہ کر گئے، وہ اگر مقرب خدا تھے، اگر وہ صالحین تھے تو انہیں وہ اجر مل چکا۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ تم کیا کرتے رہو۔ یہ ہمیں بھی بار بار درس دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی عمل کی طرف آئیں، کیونکہ ہم میں سے بھی بہت بڑا احسان ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو مان لیا ہے۔ اب ہم نے اہل بیت کو مان لیا، اب عمل جانے تو وہ جانے، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے جب 134 نمبر آیت پڑھی تھی تو اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام کا شاید حوالہ دیا تھا نا کہ نوح نبی کا بیٹا بھی نہیں بخشا جا رہا، ڈوبنے لگا تو کیا کہا کہ میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ کیا فرمایا؟ لئی سمے نہ لکھ، کیسے میں نے تیری نسل سے کاٹ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے انہ عمل غیر صالح
فرمایا کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یعنی اگر عمل اچھا نہیں تو نوح نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ رہا. ڈائریکٹ بیٹا ہے، ہم تو پتہ نہیں کتنی پشتوں کے بعد صرف ماننے والے، ٹھیک ہے، اور جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے زندگی ہی اسی لیے اپنی قربان کر دی کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارا ایمان بھی اچھا ہو جائے، ہمارا عمل بھی اچھا ہو جائے. ایسے ہی ہے جی، یہی ساری زندگی انہوں نے کوشش کی کہ ہمارا ایمان بہترین ہو، ہمارا عمل، اور عمل کر کر کے دکھایا. بہار قرآن کا مہینہ ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اور قرآن صرف پڑھیں نہیں، قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.